اگر دنوں کی وجہ سے، لمحوں کی وجہ سے، منگل بدھ کی وجہ سے عزت ملتی تو پھر قرآن حضور کی سیرت کے نغمے نہ سناتا گیا، پھر تو دنوں میں تلاش کرتے۔ فرمایا میرے حبیب آمنہ کے لال کو تم دنوں کی راتوں اور بہاروں میں تلاش نہ کرنا، اگر میرے نبی کو تم نے تلاش کرنا ہے تو قرآن کے پاروں میں تلاش کرنا۔ بھائی محمد رب نواز صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ گلشن محبت بھرا سجایا ہے۔ قاری محمد رمضان صاحب مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اسے باغ و بہاروں میں ہماری بچیوں کے لیے قائم و دائم رکھے، نسلوں کی عقلوں کے اللہ حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ چاند تبدیلی ہوا، ہمارے منصوبے تبدیل ہوئے۔ چاند تبدیل ہوتا تو ہر بندہ اسے زمین پر آسمان پر چمکاتا، اتارتا۔ چاند تبدیل اگر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو مارنے اور زندہ کرنے کی بھی صلاحیت اللہ دے دیتا۔ چاند تو اسی وقت نظر آیا جب میرے اللہ کا حکم تھا۔ ہمارے ارادوں کے فیصلوں پر اللہ نے اپنے امر کے ہتھوڑے مارے ہیں۔ اگر تم سانس لینے میں میرے تابع دار ہو تو تمہارے ارادوں پر میری تقدیر کا غالب آ جانا تمہیں یہاں بھی اپنی تابع داری کا، میں اللہ کے آگے میرے حکموں کو مان کر تسلیم کر کر تمہیں میری تابع داری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ دنیا کی کوشش ہوتی ہے 29 کو رمضان کا چاند نظر ہے، 30 کو آ جاتا ہے۔ دنیا کہتے 30 ہو، درجی کہتے ایک دن بڑھ گیا، لیکن ہو 29 آتے ہیں۔ یہ چاند سنا ہے مسلسل 30 کے 3 ہوئے، اگر نہ ایک 29 ایک 30 ایک 29 یہ 2 ہو جاتے ہیں، یہ مسلسل 30 کے ہوئے۔ تو جنہوں نے تاریخی انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اشتہار بنے پڑے ہیں، جنہوں نے تاریخی انہوں نے کہا کہ میں تو مہمانوں کو جوڑ رکھا ہے۔ ایسا ٹف شیڈول تھا آج کا، لیکن اللہ بس وہاں بھی مجھے عزت کے ساتھ پہنچا دے، اور انشاءاللہ اللہ پہنچائیں گے۔ 10 منٹ کی بھی حاضری لگ جائے اور آپ کے پاس بھی آپ صرف سال میں اس جلسے کے انتخاب کو نہ رکھو، آپ ہر مہینے جلسہ دو، اصلاحی پروگرام، ہر ہفتے مستورات کا، ہر ہفتے مردوں، کسی ایک کو علاقے میں سے اللہ والے کو بلاؤ۔ پھر میرے عزیزوں کسی نہ کسی موضوع پر اصلاح، صرف یہ نہیں کہ حضور کا شان بیان، پیغمبر کا کردار بیان، امت کے لیے جو پیغام ہے وہ بیان، گھر کی زندگی ہے وہ بیان۔ ہمیں صرف اتنا دین آتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھو، شلوار ٹپنوں سے اونچی کرو، داڑھی بڑھاؤ، نمازاں پڑھو، دین ہے۔ اور باقی جو معاملات ہیں، کل میں سوچ رہا تھا، تھکا اتنا تھا، پرسوں جہاز سے کراچی، حیدرآباد، اللہ نسان، پھر حیدرآباد میں نکاح، پھر میں رات کو خیبر میل سے بیٹھ کے خانپور، میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا موضوع بتا دے جو بغیر الہامی طور پہ آ جائے۔ پھر اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی، وہ بات یہ ڈالی کہ ہم دنیا کے اندر بیٹیوں کی وراثت کی بات کرتے ہیں، بیٹوں کی وراثت کی بات نہیں کرتے۔ 4 بیٹے شادی شدہ، ان کے بھی آگے 5 بیٹے، اس کی بیوی کے لیے اگر پرائیویٹ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہتا ابے کو پیسے گن کے لاؤں گا، یعنی بنیان شلوار اندر کے لوازمات بھی ابے سے پیسے لے کے آئے۔ دیکھو اللہ کا حکم جدا ابا دے تھی پھر حج کر کے آؤں گا، بیوی نے میکے جانا ہے ابو پیسے دیں گے جاؤں گا، ابے کو لے جا کے اجازت، بیوی تیری ہے، تیرے ابے کی سوتی تیرے ساتھ ہے کہ تیرے ابے کے ساتھ سوتی ہے؟ توجہ، یہ جی تو بڑے بزرگ بیٹھے ہو نا، تم اپنے پر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، تم اپنی جائیداد کے مالک ہو، جتنا تمہارا حصہ بنتا تم خود رکھو تاکہ تمہیں زندگی کے آخری دنوں کے اندر کسی کی 2 روٹیوں کی محتاجگی نہ ہو۔ لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے موج کراؤ۔ مرنے کے بعد وہ ناران کا غان گیا، مرنے کے بعد، اور پھر میں بتاؤں میں بند کمرے کے میں بات، تمہیں تمہارے پوتے ڈوتوں میں، تمہارے بیٹوں میں، تمہاری بہووں میں اتنی جلدی کوئی دعا نہیں دیتا۔ 10ویں کلاس کا بچہ اماں موٹر سائیکل چاہیے کہ دادے کے مرنے کا انتظار کر؟ جس بیٹے کو باپ سے ہنسنے کے لیے، بیوی سے ہنسنے کے لیے باپ کے لیے اجازت دینی پڑے گی،
وہ ابا کی زندگی کے اندر برکتوں کا انتظار کرے گا کہ ابا کب مسجد کے اندر اعلان ہو جان گزر یہاں سے. یہ بیٹیوں کے حق سے زیادہ آنے والی بیٹیوں کے ارمانوں کو تباہ کرنا یہ سے زیادہ گناہ ہے. اس پر کوئی سوچتا نہیں. ابا ٹھیک ہے ابا بنے ربا تو نہ بنے بھائی. کھانسی ہو تو شربت بھی مجھے میری بہو پلائے, ادرک کوٹ کے شہد میں ملا کے کالی مرچ ڈال کے یہ میری تواضع بھی کرے. میرے پوتے دوتے میری ٹانگیں بھی دبائیں, میری حقے کی چلم بھی بھر کے دیں, لیکن ان کے ارمانوں پر میں اجدہا کالے رنگ کا ناگ بن کر پھر پھر کرتا بیٹھا رہوں. یہ میں تھوڑے سے تم نے اپنی عزت خود گرائی. وسیم نواز تمہیں نعت کے اندر پوری سیرت سنا گیا, میں آپ سے حقیقت بیان کر, اپنی عزت تم نے خود گرائی. جب تم اپنی اولاد کو خوشحال کرو گے, خدا کی قسم یہ اولاد تمہیں پوٹی پیشاب بھی بستر پہ کرائے گی, تمہیں نیچے اترنے کا موقع نہیں دے گی. جب وہ سگریٹ کی ڈبی کے پیسے ابا سے لے گا اور بیوی کی ضروریات کے لیے ابو کو, مجھے شرم آتی تو ابے نو جا کے کہنا پتر ہو کے پیو تے نہیں پتا نونو تکے پیو دے کمرے دے اندر, پھر کہنا اب سورا تو غیرت ہو گیا. اگر شریعت کے تقاضے یہ ہیں کہ بہن جوان ہو, بھائی کو بہن کے کمرے میں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں, جو دین جو شریعت بھائی کو بغیر اجازت کے بہن کے کمرے میں جانے نہیں دیتا, وہ بہو سے ٹانگے دبوانے کی اجازت دے گا. بولیدہ بات ہے, بیٹی ہے, بیٹی نما ہے, لیکن اس بیٹی کے ساتھ اللہ نے ایک غیرت کا باکس بھی تو دیا ہے. دادے نو پانی بھر کے دے جا, سورے تو پانی بھر کے دے کیا. میرے محترم نکلو ان عذابات سے. یہ خدا کی ناراضگیاں زمین پر ایسے لے کے آ رہے ہیں کہ جس طرح خدا کی قسم آسمان سے بادل بھاری زمین پر آتا. 10-10 مربع حج نہیں کیا, 20-20 مربع کپاس آ رہی ہے, 50-50 لاکھ روپے کی عمرے کی توفیق نصیب نہیں, بھا لگانی ہے. کیا اپنے جو مقاطع اور ٹھیکے کے 50-50 لاکھ روپے آتے ہیں ان میں سے 2 لاکھ تم عمرے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جب وہ بالکل بھنا ہوا کالا کھروڑا ہو جائے گا اور احرام باندھتے بھی دھوتی ادھر کو جاری ہوگی, چادر ادھر جاری ہوگی, اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا طواف انج کرنا کہ اونج کرنا, اللہ دا گھر کتھے؟ اللہ انڈونیشین ہے نا, ایسے جوان ایسے موتی پیارے پیارے سے یہ دوڑتے پھرتے, انہوں نے کہا ہمارے شادی کوئی نہیں جب تک اللہ کے گھر کا حج نہ کر کے جائے. اتنے جو کسے قابل نہیں رہندا, پھر پتر کہندا پیو نو کہندا پترا بشاتی کھائے تھے, حضور دا روجہ وکھا دے, تینوں باتھ روم دا رستہ نہیں نظر آندا, حضور دے روزے دا دے گا تینوں. باتھ روم میں بغیر سارے کے نہیں جاتا, مدینے شریف میں کھڑا ہو جا کے. تجھے یہ نہیں پتا پیشاب کے بعد سجدہ میں نے کس انداز سے کرنا ہے. اب تجھے حضور کا روزہ یاد آیا, جوانی میں جاتا آمنہ کے لال کی روزے کی جالیوں کو دیکھتا, خدا کی قسم جالی نہیں محمد پاک کا مکڑا دیکھ کے آتا. یا وہ مدینے گیا یا وہ مکے گیا, جہاں 3 نمازیں ہوٹل میں پڑھ رہا ہے 2 نمازیں جا کے وہاں پڑھ رہا. پھر بابا جب واپس آنا نا مدینے تو کہنا موسم نہیں راس آیا, اور یہ بھی گستاخی ہے. مدینے کے موسم کو گالی نہ دینا, مدینے کے بخار کو گالی نہ دینا. علماء نے فرمایا مدینے کا بخار تو مدینے کا موسم دور کی بات, جس نے اپنے نام کے ساتھ خدا کے حبیب کا نام محمد لگایا, فرمایا اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا, خدا ناراض ہو جائے گا. جس نے اپنے نام کے ساتھ, جس کی ماں باپ نے اس کا نام محمد سے شروع کیا یا محمد, اس بچے کے گال پہ نہ مارنا. فرمایا محمد نامی شخص اگر مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دو, اگر وہ تو کوئی بات کرے تو اس کی بات کو مانو, اگر کوئی مشورہ دے اس کے مشورے کو مانو.
جس گھر میں بچے ہوں، جمیل ہو، فقیر ہو، خدا بخشو فلانا ہو فلانا، اس گھر کے اندر محمد نہ ہو تو خدا اس گھر میں برکتیں نہیں بھیجتا۔ جس عورت کے بچے پیدا نہ ہوتے ہوں، جو عورت کا حمل گر جاتا ہو، اللہ اسے حمل دے اور محسوس ہو کہ باغ بہاریں کچھ آ کر میرے پیٹ میں انگڑائیاں لینے لگی، اسی وقت نام رکھے اللہ بیٹا ہو تو نام محمد رکھوں گی، اللہ اس کے حمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ حالت جو اللہ نے دی ہے، چھوڑو 1 to 5 کو، پیدل چلتے تھے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے کہنے پر بھی تو موٹر سائیکل چھوڑو گے۔ ڈاکٹر جب کہے گا آپ کی شوگر کو کم کرنے کے لیے 5 میل جا، نہ بھائی میں تو چابی پترانو پھڑا دیتی، پہلے ہی پھڑا دے چابی پترانو۔ خبر صاحب کی دعوت بنانے والوں